سبيل الدموع سبيل مريح۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ میں ہوں شزا، تہجد میریکل کی ہیڈ ایڈمن۔ آج کی ہماری میریکل سٹوری 21 سجدوں کی نماز سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو جن کو بھی یہ وظیفہ چاہیے اور جو لوگ بھی یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا نام اور اپنی پرابلم بتانے کے بعد وہ ہم سے یہ وظیفہ لے سکتے ہیں۔ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ وظیفہ یوٹیوب پہ شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم اپنے وظائف یوٹیوب پہ بہت کم ہی شیئر کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے نمبرز پہ ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے اور آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی میریکل سٹوری کی طرف۔ اور آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے میری لائف میں اتنا بڑا چینج آیا ہے۔ آپی جان، لاسٹ ایئر میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا اور مجھے آپ کے بارے میں میری ایک فرینڈ نے بتایا تھا جو آلریڈی آپ کا وظیفہ کر رہی تھی اور اس کو بہت اچھے اور بہت ہی پازیٹیو رزلٹ مل رہے تھے۔ جس وقت آپ سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا اس وقت میری سچویشن یہ تھی کہ میں جن کو پسند کرتی تھی ان کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو چکا تھا، لیکن کچھ فیملی کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اور میرے پیرنٹس نے زبردستی میرا رشتہ میری خالہ کے بیٹے سے کر دیا تھا، جو کہ ایج میں بھی مجھ سے بہت زیادہ تھے اور بہت غصے والے تھے۔ اسی وجہ سے میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ویسے بھی جن کو پسند کرتی تھی میں انہی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو آپی جان، جب میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا اس وقت میرا رشتہ میری خالہ کے بیٹے سے طے ہو چکا تھا اور میں وہاں شادی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت مشکلوں سے میرا آپ سے کانٹیکٹ ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری آپ سے بات ہو گئی، اور جب میں نے آپ کو اپنی ساری سچویشن بتائی تو آپ نے مجھے اس کے لیے وظیفہ دیا، کیونکہ آپ ہی میں یہ چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی میرا یہاں رشتہ ختم کر کے جہاں میں کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ وہاں میرا رشتہ کروا دے، کیونکہ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جن کو میں پسند کرتی تھی ان کی مدر نے ہمارا رشتہ خود ہی ختم کیا تھا، اور اس بات کی وجہ سے میرے پیرنٹس مجھ سے بہت زیادہ ناراض تھے۔ میری فیملی میں کوئی بھی اس رشتے پہ راضی نہیں تھا، صرف میری ضد اور زبردستی کی وجہ سے اس رشتے کے لیے سب لوگ راضی ہوئے تھے، اور جب لڑکے کی امی نے خود ہی رشتہ ختم کیا تو اس بات پہ میری فیملی بہت زیادہ مجھ سے ناراض ہوئی اور میری مرضی کے خلاف میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ کر دیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ میں اللہ سے مدد مانگوں، کیونکہ اللہ کے سوا میری مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں جن کو پسند کرتی ہوں اس معاملے میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ اپنی مدر کے سامنے بھی مجھے ہی سپورٹ کر رہے تھے، لیکن بس ان کی مدر کو ضد ہو گئی تھی اور کچھ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ میرے رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ ہی میں نے بہت یقین کے ساتھ آپ کی دم تسبیح پہ وظیفہ کرنا اسٹارٹ کیا، کیونکہ میری جس فرینڈ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا اس کو ماشاءاللہ سے اتنے اچھے اور پازیٹیو رزلٹ مل رہے تھے کہ اس کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ امید بن گئی کہ اللہ پاک میرے لیے بھی آسانیاں ضرور کریں گے۔ آپ ہی اسٹارٹنگ میں تو مجھے وظیفے سے رزلٹ نہیں مل رہے تھے، اور اس بات کی وجہ سے میں بہت زیادہ نا امید اور مایوس ہو گئی تھی۔ پھر میں نے شزا سسٹر سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو جلدی رزلٹ ملے، بس آپ اپنا یقین کم نہیں ہونے دیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں اور صبر کے ساتھ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے۔ ان کی بات مان کر میں نے اپنا وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں آپ کی جتنی بھی میریکل سٹوری سنتی تھی اس میں ایسے ایسے میریکلز ہوتے تھے جو ہم نارملی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ ہی مجھے وظیفہ کرتے ہوئے 2 منتھ ہو چکے تھے اور گھر میں میری شادی کی ڈیٹ رکھنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ان باتوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے لگی،
لیکن مجھے اللہ کی ذات پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا چینل مجھے دکھایا ہے اور آپ تک اللہ پاک نے مجھے پہنچایا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگا۔ ابھی کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ میرے نانا کی طرف سے کچھ پراپرٹی تھی جس پہ میری خالہ اور میرے ماموں کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہو رہی تھی۔ اس بات میں میری مدر نے میری خالہ کی جگہ میرے ماموں کا ساتھ دیا، کیونکہ میری مدر کہتی تھی کہ میرے ماموں اس بات میں حق پر تھے۔ جب یہ بات خالہ کو پتہ چلی کہ میری مدر اس معاملے میں ان کو نہیں بلکہ میرے ماموں کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو اس بات پہ وہ میری مدر سے بہت زیادہ ناراض ہوئیں اور انہیں فون کر کے بہت سنایا، اور انہیں کہا کہ یہ بات کرتے ہوئے تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری بیٹی کو رخصت ہو کر میرے ہی گھر آنا ہے۔ اس بات پہ میری امی اور میری خالہ کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ میری امی کو میری خالہ کی یہ بات بہت بری لگی، اور امی نے جب یہ بات میری آپی سے ڈسکس کی تو میری آپی نے میری مدر کو سمجھایا کہ خالہ رشتہ ہونے سے پہلے ہی ہمیں اس طرح سے پریشرائز کر رہی ہیں، اگر ہم اس کی شادی وہاں کر دیتے ہیں تو ہمیں ہر معاملے میں ان کے آگے خاموش ہونا پڑے گا، چاہے وہ بات ہمیں صحیح لگے یا نہیں۔ میری مدر کو بھی میری آپی کی یہ بات صحیح لگی، اسی لیے میری مدر نے میرے فادر سے بات کی اور ان دونوں نے اس بات میں آپی کو سپورٹ کیا، اور میری فیملی نے خود ہی میرا رشتہ وہاں سے ختم کر دیا۔ آپی، یہ میری لائف میں فرسٹ میریکل تھا جو الحمدللہ آپ کے وظائف کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے تو بالکل بھی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری امی اور میری خالہ کی اتنی زیادہ لڑائی ہوئی کہ اس کی وجہ سے میرا رشتہ ختم ہو گیا۔ آپی، میں آپ کا اس بات پہ جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ مجھے واقعی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور اللہ پاک نے خود ہی راستہ بنا دیا اور میرا رشتہ میرے کزن سے ختم کرا دیا۔ مجھے اس بات کا دکھ بہت زیادہ تھا کہ میری مدر کی اور میری خالہ کی اتنی زیادہ لڑائی ہوئی، کیونکہ میں ان سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں یہ چاہتی کہ میری امی اور میری خالہ کی اتنی زیادہ لڑائی ہو۔ آپی، میرا یہ رشتہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن جہاں میں رشتہ کرنا چاہتی تھی وہاں بھی بہت زیادہ ہرڈلز تھیں۔ سب سے بڑی پرابلم تو یہ تھی کہ جن سے میں رشتہ کرنا چاہتی تھی ان کی مدر ہی رشتہ نہیں لانا چاہتی تھی، اور ان کے رشتہ ختم کرنے کے بعد میری فیملی بھی اس رشتے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ یہ بات جب میں نے آپ سے ڈسکس کی تو آپ نے میرا وظیفہ چینج کیا اور آپ نے مجھے یہ 21 سجدوں والا وظیفہ کرنے کے لیے دیا، اور آپ نے مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ میں اگر یہ روز کوارٹز اسٹون کے ساتھ کروں تو بہت زیادہ بینیفیشل رہے گا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے اس چیز میں مزید ٹائم لگے۔ میرا رشتہ ختم ہو چکا تھا 2 بار، تو اسی لیے میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد بس میرا رشتہ ہو جائے۔ اسی لیے میں نے آپ کی سجیشن پہ 21 سجدوں کا یہ وظیفہ دم روز کوارٹ کے ساتھ اسٹارٹ کیا، اور آپ ہی یہ وظیفہ ماشاءاللہ سے اتنا پاورفل ہے کہ مجھے بہت ہی جلدی اس وظیفے سے رزلٹ ملنے لگے۔ الحمدللہ آپ ہی اس وظیفے سے تو مجھے تیسرے دن سے ہی رزلٹ ملنے لگے۔ جیم سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی پتھر اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر حتیٰ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے وہ قیمتی دم سٹونز جو آپ کے لیے بہترین ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام کے عدد، حروف اور آپ کی پرابلمز کے مطابق۔ اگر آپ بھی جاب یا بزنس میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ صحت کی خرابی
رشتوں کی بندش، من پسند شادی، جادو کے اثرات، رکاوٹ، رزق کی تنگی جیسے مسائل کا شکار ہیں تو آج ہی اسکرین پہ نظر آنے والے نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے بہترین اور قیمتی دم سٹونز حاصل کریں۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار یا ناکارہ نہیں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ لڑکے کی مدر میں بہت زیادہ چینجنگ آنے لگی۔ میری ان سے بات ہوتی تھی اور میں ان سے کانٹیکٹ میں بھی رہتی تھی، جن کو میں پسند کرتی تھی وہی مجھے بتاتے تھے کہ ان کی مدر پہلے میرا نام بھی نہیں سن سکتی تھی۔ اگر میں ان سے تمہارے بارے میں بات کرتا تھا تو وہ بہت بری طرح غصہ کرتی تھی، لیکن اب کچھ دن سے میں نوٹس کر رہا ہوں کہ میں اگر ان سے تمہاری بات کرتا ہوں تو وہ اتنا غصہ نہیں ہوتی، خاموش ہو جاتی ہیں۔ اور آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک نے ان کے دل کو اتنا نرم کیا کہ ان کو جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس بات پہ میرے فیونسی نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا، اور انہیں بھی الحمدللہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے بہت زیادہ جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے۔ ان کی مدر تو رشتہ لانے کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن اصل مسئلہ میری فیملی کا تھا۔ ان کی مدر نے اتنی بری طرح سے رشتہ ختم کیا تھا کہ میری فیملی رشتے کے لیے بالکل راضی نہیں ہو رہی تھی۔ بس میں نے اپنے فیونسی کو کہا کہ آپ ایک بار اپنی مدر کو بولیں کہ وہ میری مدر سے بات کر لیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کر رہی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور سنیں گے۔ میرے پیرنٹس کا دل بھی اللہ پاک ضرور نرم کریں گے، جیسے آپ کی مدر کا دل اللہ پاک نے نرم کیا۔ اور آپ ہی الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ جب ان کی مدر نے میری مدر کو کال کی تو پہلے تو میری مدر نے ان کی کال ایک دو بار پک نہیں کی، لیکن جب میری مدر نے یہ بات میری آپی کو بتائی کہ اس لڑکے کی مدر کی دوبارہ سے کال آ رہی ہے تو میری آپی نے میری مدر کو سمجھایا کہ آپ ان کی کال پک کر لیں اور دیکھیں وہ کیا بات کرتی ہیں۔ میری مدر اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، لیکن میری آپی نے ان کو سمجھایا کہ اس کا 2 دفعہ رشتہ ختم ہو چکا ہے اور اس طرح سے لڑکی کا بار بار رشتہ ختم ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ اس کے لیے بہت مسئلے ہو جائیں گے۔ اگر کچھ غلطی ان لوگوں کی تھی تو کچھ غلطی ہماری بھی تھی۔ اگر وہ لوگ جلد بازی میں یا غصے میں ایسا فیصلہ کر رہے تھے تو ہمیں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ میری آپی کی یہ بات میری امی کو سمجھ آئی اور 2 دن کے بعد ہی انہوں نے خود اس لڑکے کی مدر کو کال کی۔ اللہ کا شکر ہے آپ ہی کہ ان کی مدر نے بہت اچھی طرح میری مدر سے بات کی۔ جب میری مدر انہیں کال کر رہی تھی تو میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گی اور کیسے بات کریں گی، کیونکہ ایک تو میرے فیونسی کے سمجھانے پہ ہی وہ کال کر رہی تھی اور اس پہ بھی میری مدر نے 2 بار ان کی کال پک نہیں کی، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں پھر سے بات خراب نہ ہو جائے۔ لیکن آپ ہی اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور الحمدللہ دونوں نے ہی ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح سے بات کی۔ آپ ہی یہ سب صرف اور صرف آپ کے وظائف کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور جو آپ دم سٹون دیتی ہیں وہ واقعی بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کی میریکل اسٹوریز میں اکثر سنتی تھی اور آپ کے اسٹیٹس پہ بھی اکثر میں یہ دیکھتی تھی کہ آپ کے دم سٹون کی، آپ کی دم تسبیح کی لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ چیز خود ایکسپیرینس کی تو مجھے سمجھ آیا کہ واقعی آپ کی دم تسبیح اور آپ کے دم سٹون واقعی میں بہت زیادہ پاورفل ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خود ہی راستے بناتا ہے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میری سسٹر میرا اس طرح سے ساتھ دیں گی، مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ میرے لیے میری فیملی کے سامنے سٹینڈ دیں گی۔ میرے فادر کو، میرے بھائیوں کو بھی میری سسٹر نے ہی منایا۔ کیسے منایا یہ میں نہیں جانتی، لیکن بس میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ سب صرف اور صرف آپ کے پاورفل وظائف اور آپ کے پاورفل دم سٹونز کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے آپ کے وظائف میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو
جلد سے جلد کامیابیاں عطا کرے۔ آپ ہی الحمدللہ میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے، جن کو میں پسند کرتی تھی انہی کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ آپ ہی اتنی اچھی گائیڈنس کے لیے، اور اسپیشلی میں شزا سسٹر کو بھی تھینک یو بولنا چاہتی ہوں کہ وظیفے کے دوران مجھے کبھی کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی یا مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی تو میں ان سے جب بھی پوچھتی تھی وہ مجھے بہت اچھی طرح سے گائیڈ کرتی تھیں۔ آپ لوگ واقعی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا یقین بڑھا رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہت اچھا اور بہت بہترین اجر عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ ہی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ سسٹر اتنی دعاؤں کے لیے اور اتنے اچھے الفاظوں کے لیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے آنے والی زندگی میں ہر آزمائش اور امتحان سے محفوظ رکھے، اور آپ کو میرڈ لائف کی اللہ پاک ساری خوشیاں عطا کرے۔ آمین۔ اب اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ممبرز کو ایسے ہی میریکلز عطا کرے، اور جو بھی ہمارے ممبرز ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہمارے وظائف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دلی خواہشات اور حاجات کو جلد سے جلد پورا کرے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں پہ اللہ پاک جلد سے جلد کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے علینا سسٹر کو، ہمارے ایڈمنس کو، ہماری ٹیکنیکل ٹیم کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔